अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। हमने मौज़ूआती मुताला में हमने जो था एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। मौज़ूआती मुताला कंप्लीट हो गया था और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। क्वेश्चन किया था उसका शुरू कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी कोशिशों के बारे में नोट लिखिए। तो उसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने नोट लिख लिया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा था। और आज हमने जो करना है तीसरा नबी के बारे में उन्होंने बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। तो दो अंबिया इकराम के बारे में हमने लिख लिया था नोट। आज हमने करना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है, के बारे में आज हमने नोट करना है। तो देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह से उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, अल्लाह ताला के पैगाम को अपनी कौम तक पहुंचाया और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और कैसे कैसे हालात में उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया और इस सिलसिले में उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बनी इसराइल कौम में आए थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को किसी कौम में भेजा, किसी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा या किसी इलाके में बेहतरी लाने के लिए भेजा। तो इस तरह जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस कौम में भेजा गया वो बनी इसराइल कौम थी और बनी इसराइल कौम के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम का नस्ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, जबकि उनका सिलसिला नस्ब जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। बाप का नाम इमरान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था। कुरान अजीज़ की मुख्तलिफ सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी वाक़यात का तज़किरा मिलता है। उन्होंने 120 साल की उम्र पाई, यानी कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने 120 साल की उम्र पाई। और उस वक्त ज़माना नबूवत अंदाज़न 15वीं और 16वीं सदी कबल मसीह का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई तो उस वक्त फ़िरौन जो था, मिस्र का जो बादशाह था, उसके हुक्म से बनी इसराइल में ये हुक्म जारी कर दिया गया था फ़िरौन ने कि जहाँ भी बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो लेकिन हिकमत खुदाबंदी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया कि उनकी परवरिश फ़िरौन के महल में उसकी बीवी की आगोश शफ़क़त में हुई। यानी कि उसने तो अपनी तरफ से ये हुक्म दे दिया फ़िरौन ने कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी बनना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि उसी के महल में, जिसने ये हुक्म दिया उसी के महल में ही उनकी परवरिश हुई और उसी के बीवी के हाथों उनकी परवरिश हुई। कुरान अजीज़ ने फ़िरौन की इस बीवी को मोमना कहा है, यानी कि कुरान पाक में बहुत एहतराम किया, उसकी बीवी के बारे में बहुत एहतरामन अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल हुए हैं और उसको मोमना कहा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो एक बारोक जवान बने। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, अब आपने पढ़ा होगा वाक़या कि किस तरह से जब ये हुक्म दिया था फ़िरौन ने, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा बहुत परेशान हुई। उन्होंने उनको एक उसमें टोकरी में लिटा के उसको दरिया में बहा दिया था। यह संदूक था या टोकरी थी, इस तरह किसी चीज़ में लिटा के उनको दरिया में बहा दिया था। और फ़िरौन की नौकरानियाँ जो थी वो दरिया के दूसरे किनारे पर थी। उन्होंने जब देखा कि संदूक में एक छोटा सा बच्चा है, वो उठा के महल में ले गई और उसकी बीवी के पास ले गई, फ़िरौन की बीवी को, और उसने मना कर दिया कि फ़िरौन तक ये खबर ना पहुँचे। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही उनकी परवरिश हुई। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में पहुँचे तो बहुत ही बारोब इंसान थे, यानी कि उनकी शख्सियत बहुत ही रोबदार थी। बनी इसराइल की गुलामी और ज़िल्लत पर उनका दिल उड़ता और खोल उठता था, क्योंकि वो नबी थे। अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर ये जज्बा था। वो बनी इसराइल की गुलामी पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, उनका खून खौल उठता था कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि किस तरह उनकी गुलामी जो है ख़त्म करवा दे। यह शायद इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हीं को बनी इसराइल की निजात के लिए नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाना था। ये ख्यालात शायद इस वजह से उनके दिल में आ रहे थे कि उनको अल्लाह ताला ने एक दिन जो है नबी बनाना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत, रिसालत और पैगाम सदाकत के 9 निशान मोअज़्ज़ात अता फरमाए, यानी कि हर नबी को कोई ना कोई मोअज़्ज़े अता हुए।
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا ہوئے؟ 9، یعنی کہ 9 معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جو کام ہوتے ہیں جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، تو جسے دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو جو کرشماتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان میں جو اس سب سے ان کے 2 بڑے معجزات کون سے تھے؟ ایک تھا عصا۔ عصا کیا تھا؟ لاٹھی۔ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اگر وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور ید بیضا، ید یہ تھے ہاتھ کو، بیضا ہوتے روشن، تو وہ اپنے ہاتھ کو جب اپنی قمیص سے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑے معجزے تھے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا، نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کو غلامی سے نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا۔ اب دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہو کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا کہ فرعون، ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، اور ہم 2 باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ پر ایمان اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا، اور دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ جا۔ یعنی کہ ایک تو انہوں نے کہا ہم 2 باتیں چاہتے ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان لے اور شرک سے باز آ جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ ظلم سے باز آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دلا دو، اور تاکہ وہ خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں۔ فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی، اور فرعون کیا اس کی قوم کیا کرتی تھی؟ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تو جو تھے انہوں نے فرعون نے اس کا جو تھا اوتار یا مظہر تھا فرعون کو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اوتار کے طور پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکل یا عکس یا پرچھائی جسے کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ اللہ کا اوتار یا مظہر ہے، اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا دیوتا بلکہ رب بنا ہوا تھا۔ استغفراللہ، یعنی کہ فرعون جو تھا وہ اس قدر جو تھا جہالت میں ڈوب چکا تھا کہ وہ اپنی قوم کا خود ہی رب بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھی قوم فرعون اور اس کی قوم جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی پرستش کی طرف بلایا، نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اخلاق، بہت اعلیٰ اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی نرمی سے انہوں نے فرعون کے درباریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پیغام تک پہنچایا، اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قسم کی مشکل کو برداشت کیا۔ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو فرعون کی قوم تک پہنچانا ہوتا تھا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ فرعون کے روب شاہی سے قطعاً مرعوب نہ ہوئے، وہ اس بات سے نہیں ڈرے کہ فرعون جو ہے وہ تو سب کا رب بنا بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر دے گا، وہ اس کا ایک بار روب شخصیت ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بھی اس کے روب میں نہیں آئے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا۔ اب فرعون جو تھا جب وہ باتیں سنتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ اندر سے اس کو طیش آتا تھا، غصہ آتا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم کوئی نہ کوئی اس کا ثبوت پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 معجزے جو بڑے عطا کیے تھے کہ ایک تو عصا تھا ان کا، ایک ید بیضا تھا، تو انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ زور سے مارا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا۔ اب بجائے اس کے کہ فرعون ایمان لائے، اس بات کو مانے کہ یہ معجزہ ہے، نشان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس نے جادو کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادو کا اثر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مات کھا گیا۔ فرعون نے کیا کیا
کہ جو جتنے بڑے بڑے جو تھے ان کے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے آگے بہت زیادہ سانپ چھوڑ دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا پھینکا تو وہ تو اژدہا تھا، وہ بہت بڑا اژدہا بنا اور اس سے سارے سانپ نکل لیے۔ تو اس طرح سے ان کا جو تھا انہوں نے شکست کھائی جادوگروں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن کر جادوگر کے مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر گیا، اور جادوگر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی کہ جادوگر جو تھے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد فرعون کا مکر و فریب اور اس کی غیظ و غضب سے موسیٰ کو شکست نہ دے سکا، یعنی کہ فرعون کا جو جھوٹ تھا، جو اس کا غصہ تھا، جو غیظ و غضب تھا، جو اس کی ایک دہشت کی قائم ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی شکست نہ دے سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کا فرض پورے زور و شور سے ادا کرتے رہے، اور جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگی تو فرعون اور اس کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی۔ جیسے جیسے فرعون نے جو تھا ظلم کی انتہا کرتا گیا، ویسے ویسے ہی اس کی قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوتی گئی۔ یہ عذاب پھلوں کے نقصان، اب کس قسم کے جو عذاب ان پہ نازل ہو رہے تھے، یعنی کہ کبھی تو پھلوں کا نقصان ہو جاتا تھا، اور کبھی جو تھا بھوک سے دوچار ہونا پڑتا تھا، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی اناج ختم ہو جاتا تھا۔ طوفان آنا، کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے طوفان بھی آئے، اور اس کے بعد ٹڈی دل جو ہے، ٹڈی دل حملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آج کل بھی ٹی وی میں اکثر دکھاتے ہیں فصلوں پہ ٹڈی دل جب حملہ کرتا ہے تو پوری فصل کھڑی فصل تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ٹڈی دل حملہ کرتے تھے تو فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، ظاہر اناج کی کمی ہو جاتی تھی اور قحط ہو جاتا تھا، اور جو ہے جوں، مینڈک اور خون وغیرہ کی صورت میں اس قدر عذاب جو تھے وہ اس قوم پہ نازل ہوئے، جس سے زندگی ان کے لیے دوبھر ہو گئی، یعنی کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا ایسے عذاب کی وجہ سے۔ جب یہاں تبلیغ بے اثر ہو گئی اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال لے جاؤ۔ تو جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں پر ہو رہا، بہت ہی بری قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل قوم کو اس سے دور لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہونے سے پہلے بحر کلثوم کے کنارے جا پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر چلے گئے ہیں تو فرعون نے اس کا جو تھا ان کا پیچھا کیا، اور بہت بڑا لشکر جو تھا لے کے ان کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، اور صبح ہوتے ہی ان کے پاس پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر گھبراؤ تھے، بنی اسرائیل ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ اب ہمارا بچنا ناممکن ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ فرعون تو آ پہنچا ہے، اس نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس مشکل سے پار نکلنے کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہاں پر پہنچے تھے بنی اسرائیل قوم کو لے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا بحر کلثوم پر مارا، اب وہی عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، وہی لاٹھی جو تھی انہوں نے سمندر کے اوپر ماری اور پانی پھٹ گیا، اور اس سے کیا ہوا کہ درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، درمیان میں ایک لمبا سا راستہ بن گیا سمندر میں۔ تو جس کے ذریعے بنی اسرائیل صحیح جو تھے وہ خیر و عافیت سے پار چلے گئے، دوسرے کنارے پہ چلے گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا تعاقب کیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑوں، وہ بھی اپنی فوج کو لے کے پیچھے چل پڑا، لیکن قدرت الہی سے پانی پھر آپس میں مل گیا۔ سمندر تھا، کوئی تھوڑا سا پانی تو تھا نہیں، بہت گہرائی تک پانی ہی پانی تھا، تو پانی آپس میں پھر اس طرح سے ایک ہی ہو گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا، یعنی کہ فرعون اس طرح سے اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو وہ عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد آپ نے پوری زندگی اپنی قوم کی اصلاح میں گزار دی اور تبلیغ حق کا فریضہ شاندار طریقے سے انجام دیا۔ تو یہ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نوٹ لکھنا تھا، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح سے کیسے کیسے حالات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ اب تھوڑی سی اس کی شارٹ کوسچنس یعنی کہ اس کے MCQs میں آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجیے گا۔
नंबर 1 नोट करिए बेटा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलील कदर पैगंबर थे, किस कौम के थे? बनु इसराइल, बनु इसराइल कौम के। नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब मिलता है, किससे मिलता है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद पैगंबर थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र पाई कितनी उम्र पाई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 120 साल, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फिरौन मिस्र के हुक्म से कत्ल कर दिए जाते थे। कौन कत्ल कर दिए जाते थे? लड़के, यानी कि जो भी लड़का पैदा होता था उसको जान से खत्म कर दिया जाता था। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कुड़ता था गुलामी पर। किसकी गुलामी पर? बनी इसराइल, ठीक है, बनु इसराइल की गुलामी पर उनका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोअज़्ज़ात अता किए। कितने मोअज़्ज़ात अता किए थे? 9, ठीक है, 9 मोअज़्ज़ात अता किए थे। नंबर 7, आप अलैहिस्सलाम के 2 बड़े मोअज़्ज़ात कौन से थे? असा और थे यद बैजा। यद हाथ और बैजा रोशन, ठीक है। तो ये बेटा शॉर्ट एमसीक्यूज मैंने आपको जो करवाए हैं, इनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी याद कर सकते हैं, इनको एमसीक्यूज के तौर पे भी याद कर सकते हैं। इनको डिटेल के साथ आप करेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नोट लिखना है, तो वो भी आप इसको ये अच्छे तरीके से याद करके एक नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो इनको बेटा आप नोट करें अपनी नोटबुक के ऊपर, इनको याद भी लाजमी किया करें। और इसके साथ ही बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।